أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم کی ایک مشہور آیت آپ نے سنی ہے جس کو آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں. یہ آیت ایک مومن کی زندگی کے لیے بڑی قیمتی اور انتہائی اہم آیت ہے، جس میں بہترین خاتمے کے لیے کوشش کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور کسی بھی چیز کا اختتام بڑی اہمیت رکھتا ہے. کوئی چیز کی انتہا، اس کا آخر بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک بنیاد جو ہوتی ہے، شروعات جو ہوتی ہے، اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. مثال کے طور پر کوئی گھر بنانا ہو تو اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ اگر صحیح اور مضبوط ہو تو پوری عمارت صحیح ہوگی. دین کے معاملے میں اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے. لیکن انسان کے لیے کوئی بھی عمل کا اختتام، اس کی انتہا بڑی قیمتی ہے، بڑی اہم ہے. اسی لیے جیتے جی کوئی مسلمان ہو یہ اچھی بات ہے. انسان جیتے جی مسلمان ہو یہ بہتر بات ہے، لیکن مرتے دم یعنی زندگی کی انتہا، زندگی کا اختتام اسلام کی حالت میں ہو، یہ اصل بات ہے. وہی بات اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ یاد رکھو تم مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ مسلمان رہو. یعنی جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تم مسلمان رہو، اسلام کی حالت میں رہو، یہ اصل چیز ہے. دیکھیے اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر اختتام کو کتنی اہمیت دیا ہے. اسی لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جیتے جی تو ہم مسلمان رہیں، لیکن مرتے دم ہم مسلمان ہوں، اس کی کوشش بھی ہو، اس کے لیے بلکہ دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ایک عظیم پیغمبر یوسف علیہ السلام، جب اللہ نے سب پریشانیوں سے، آزمائشوں سے نکالنے کے بعد بہترین عزت والی زندگی عطا فرمایا، تو اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، تو نے مجھ کو بادشاہت عطا کیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر سکھلایا. اب تجھ سے میری ایک ہی فریاد ہے کہ مجھے مسلمان کی حالت میں وفات دینا اور نیک لوگوں سے مجھ کو ملا دینا. تو یہ اچھی موت کی دعا یوسف علیہ السلام نے کی ہے، بہترین خاتمے کی. تو یہ تو زندگی کے خاتمے کی بات ہے، لیکن ہم اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں خاتمے کا بڑا خاص مقام ہے. ایک جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اور صحابہ نے بھی اس کو دیکھا کہ بڑی ہمت کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے. کئی لوگوں کو اس نے تہہ تیغ کر دیا، کئی لوگوں کو نپٹا دیا اس نے. صحابہ کرام نے اس انسان کی بڑی تعریف کیا کہ تو بڑا زبردست مجاہد ہے،
لیکن جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ بڑی ہمت کے ساتھ وہ جہاد کر رہا ہے، دشمن سے لڑ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کو جن کے سامنے آپ نے یہ بات کہی تھی، ایک صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیسے، لیکن یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو سچ ہے، سچ ہوگی نہیں، سچ ہے۔ اس لیے اس آدمی کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھوں تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب اس کے پیچھے چلے تو وہ کچھ دیر تک تو بڑی ہمت سے لڑتا رہا، لیکن جب بہت زخم لگ گئے، زخم برداشت نہ ہو سکے تو اپنی تلوار کو کھڑا کیا اور اس کے اوپر خود جھول گیا، یعنی نوک اوپر رکھ کے، تلوار کی نوک رکھ کر اس پر سینہ اپنا رکھ دیا تو وہ تلوار ادھر سے نکل کر داخل ہو کے پیچھے سے نکل گئی اور وہ خودکشی کر لیا۔ وہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ نے جس آدمی کے بارے میں ایسا ایسا کہا تھا، میں اس کی تحقیق کیا، اس کے پیچھے گیا، دیکھا تو اس نے آخر میں خودکشی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی الفاظ ہیں اس میں حدیث میں، آپ نے بنیادی طور پر اس میں ایک بات یہ کہی، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کی موت کس عمل پر ہوئی ہے وہ اصل چیز ہے۔ انسان جیتے جی مسلمان ہو وہ اصل تو ہے، رہنا ہے، لیکن اس سے زیادہ اصل بات یہ ہے کہ انسان مرتے دم مسلمان ہو، مرتے دم اس کی توحید باقی رہے۔ آپ نے سنا ہے کئی مرتبہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ دیکھیے اختتام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ اللہ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا دنیا میں، لیکن آخری پیغمبر کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک مثال دی ہے، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاحسنہ واکملہ الا موضع لبنہ۔ میری مثال اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، مکمل گھر بنایا اور بڑا خوبصورت گھر بنایا، الا موضع لبنہ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا ایک کونے میں، اس گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ باقی ہے، بس وہ ایک اینٹ کا سوراخ باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فجعل الناس یطوفون ویعجبون، لوگ اس پوری بلڈنگ کے آس پاس گھوم رہے ہیں اور بڑا اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا خوبصورت بلڈنگ بنایا، کیا اچھا گھر بنایا ہے، لیکن وہ تعریف کے ساتھ ایک جملہ بول رہے ہیں، حلا لبنت هذه اللبنہ، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دیا اس نے؟ یعنی اس کی خوبصورتی جو ہے اس وقت پوری ہوگی جب وہ ایک اینٹ لگے گی۔ پورا گھر خوبصورت بنایا ہے بنانے والے نے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا تو اس کی خوبصورتی پوری نہیں ہوئی۔ فَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی اتنے سارے انبیاء کرام کے آنے کے باوجود بھی آخری پیغمبر کا آنا وہ اصل ہے، اس لیے کہ دین کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں، یعنی احکام جو ہے شریعت کے جو ہر نبی کے وقت میں مختلف انبیاء کے وقت میں بدلتے رہے، لیکن آخری جو شریعت ہے جو مکمل ہے، اس کے بعد کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو عطا کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ جو ایک اینٹ جو بچی ہے جگہ وہ میں ہوں۔ تو یہ اختتام کی اہمیت ہے خاتمے کی، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اختتام کو بہتر بنانے کے فکر مند رہیں کہ ہماری موت جو ہے صحیح ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں روزانہ کی زندگی میں یا اور بھی امور میں جو آخری چیز ہے وہ بڑی اہمیت ہے، بڑی اس کی، جیسا بولتے ہیں نا، کھرچن کو کچھ لوگ بڑے پسند کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھرچن پسند تھی۔ یحب الحلوہ، آپ کو میٹھی چیز بھی پسند تھی اور سفلا یعنی آخر کی چیز بھی پسند، کھرچن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اور یہ تو کھانے کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں مثال کے طور پر نماز ہے، نماز آپ شروع کیے ہیں، آپ کی نماز کے اندر نیت صحیح ہو، سچائی ہو، اخلاص کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دو اختتام والی چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز
ایک رکعت کا اختتام خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ سجدے پر ہوتا ہے. یعنی ایک رکعت مکمل کب ہوتی ہے؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. انسان ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو ایک رکعت کا اختتام جو ہے وہ سجدے پر ہے. تو سجدے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ قریب انسان کب ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. پوری نماز کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ تشہد میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری دعائیں سکھلائی ہیں. پوری نماز کی ہر رکن کی دعائیں آپ نے سکھلائی ہیں. لیکن ایک موقع ایسا ہے جس میں انسان کو گنجائش دی گئی ہے. آپ نے فرمایا تشہد میں آپ نے دعائیں پڑھ لیے. مثال کے طور پر آپ مقتدی ہیں, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, امام صاحب کی دعائیں ابھی باقی ہیں, آپ نے جلدی جلدی اپنی دعائیں پڑھ لیے, وقت باقی ہے. تو نماز کا اختتام کتنا اہم ہے. نماز کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ. اب جو دعا چاہے وہ مانگ لے. جو دعا مسنون دعائیں وہ پڑھ لی آپ نے. اب آپ کو عربی میں, اردو میں نہیں ہے, نماز کے اندر آپ عربی میں 2 دعائیں چاہیں اس میں مانگ لیں آپ. تو وہ اختتام جو ہے نماز کا آخر جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. یعنی آپ کو چانس دیا جا رہا ہے, آپ کو موقع دے رہا ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی زبانی کہ اب جو لگتا ہے اس میں مانگ لو. جو مسنون دعا پڑھ لی اس کے علاوہ بھی. آپ دیکھیے رمضان آنے والا ہے. رمضان کا روزہ آپ رکھیں گے. روزے کی آپ نے شروعات کس سے کی ہے؟ سحری سے. سحری بھی بڑی قیمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. لوگوں سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. برکت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی, اس کی برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ سحری جس کو آپ ثواب کی نیت سے کھا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ جو ناشتہ کرتے ہیں عام دنوں میں وہ کس لیے کھاتے ہیں؟ پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن سحری میں جو آپ کھا رہے ہیں وہ ثواب کی نیت سے کھا رہے ہیں. اس کی برکت تو یہ ہے کہ آپ کو دن بھر بھوک سے آپ کو اتنی شدت محسوس نہیں ہوگی, اور اس کی ایک برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا بہتر بدلہ ملے گا. تو ابتدا بڑی قیمتی ہے. لیکن جو روزے کا اختتام ہے افطاری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرحتان للصائم فرحتان. روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک خوشی عند فطرہ, افطار کے وقت ملتی ہے. تو دیکھیے روزے کا اختتام جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اسپیشل اس کی خوشی کو بتایا گیا ہے. اور اس خوشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑا ہے کہ دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا. تو یہ روزے کی ایک تو روزہ جو ہے, اب اس کو رمضان سے اگر جوڑتے ہیں آپ تو رمضان کے شروع والے دن زیادہ فضیلت والے یا آخر والے دن؟ رمضان کے 3 عشرے ہیں. یعنی عشرہ مطلب ہوتا ہے 10 دن. تو 3 حصوں میں بانٹیں گے تو کون سا عشرہ زیادہ اہمیت والا ہے؟ آخری عشرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی اذا دخل العشر, جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے, راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو کون سے عشرے کی زیادہ اہمیت ہے؟ آخری عشرے کی. اختتام کی بڑی قیمت ہے. آپ دیکھیے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا کئی بار. جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے جس میں اگر آپ نے دعا کر لیے اور وہ وقت مل گیا تو جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وقت ملنے کو ہونا. اس وقت کے لیے علماء نے, محدثین نے 40 اقوال ذکر کیے ہیں. یعنی وہ گھڑی کس وقت ہوگی اس کے لیے مختلف دن بھر میں پورے جمعہ کے دن میں 40 اقوال ہیں. لیکن سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ وہ گھڑی عصر سے مغرب تک کے وقفے میں ہوتی ہے. تو دن کا آخری حصہ کون سا ہے؟ عصر سے مغرب کا حصہ. تو اختتام کی اہمیت یہاں بھی ہے. اگر رات کو آپ دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر. ہمارا رب آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے کب؟ جب رات کا آخری تیسرا حصہ بچتا ہے. یعنی رات کو اگر 3 حصوں میں کریں, رات شروع کب سے ہو رہی ہے؟ مغرب سے.
مغرب سے لے کر فجر تک کے حصے کو 3 حصوں میں بانٹیں گے تو جو تیسرا حصہ ہوگا وہ تہجد کا وقت ہے۔ تو فرمایا کہ تیسرا رات کا جو آخری تیسرا حصہ رہتا ہے اس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور پھر اعلان فرماتا ہے۔ اور میں خاص طور سے آپ سے کہوں گا کہ سحری کھانے اٹھتے ہیں بہت سے لڑکے، بہت سے مرد خاص طور سے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آخری لمحات میں اٹھتے ہیں، مشکل سے 5 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہوں گا، آپ جتنے لوگ ہیں کم از کم اس بات پر عمل کریں کہ رات کا جو آخری حصہ ہے آپ سحری میں تھوڑا پہلے اٹھیے۔ آپ امام صاحب کے ساتھ تراویح پوری پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں۔ کچھ لڑکے کیا کرتے ہیں، وتر نہیں پڑھتے یا 3 نہیں پڑھتے، ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، غلط ہے یہ ڈنڈی مار رہے ہیں آپ۔ پوری فضیلت تراویح کی نماز کی اس وقت ملے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی ینصرف الامام، امام جب نماز پڑھ کے واپس لوٹے تب تک جو نمازی امام کے ساتھ رہے گا تب اس کو پورا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ وتر نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو وتر آپ کو امام کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ اب لیکن جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سحری میں آپ تھوڑا پہلے اٹھیں اور تھوڑا پہلے اٹھ کر 2 رکعت پڑھیں وضو کر کے اور اس وقت اللہ سے مانگیں، وہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیے یہ قیمتی وقت کا جو آخر کا لفظ ہے کہ آخری حصہ، اور خاص طور سے قرآن میں آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت، سحر کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سحری کب کھاتے ہیں؟ بالکل آخری وقت میں، رات کے بالکل آخری حصے میں جہاں فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو وہ آخری وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، وہ اس کو آپ غنیمت سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ دیکھیے اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی کتنا خاص چیز ہے کہ پہلا آسمان اگر اس کو مان لیں جو اللہ کے عرش کے قریب ہے تو آخری آسمان پر اللہ رب العالمین تشریف لاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے پہلا آسمان ہے یہ، لیکن اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے عرش۔ تو اللہ رب العالمین اس آسمان پر جب تشریف لاتا ہے تو یہ رات کے اس آخری حصے میں اگر آپ سجدہ کر لیں تو معلوم ہے کتنی فضیلت والی بات ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث تو آپ نے سنا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ بچتا ہے۔ اب یہ دونوں کو ملائیے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہے؟ جب سجدے میں ہے، اور رب سب سے زیادہ قریب کب ہے؟ جب رات کا آخری حصہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کر لینا کہ رات کے آخری حصے میں سجدے کر لینا، یعنی تہجد کی نماز پڑھ لینا۔ تو بڑی قیمتی گھڑی ہے وہ۔ اب سوچئے ابھی تو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کبھی بھی مانگے 24 گھنٹے میں، ابھی اللہ کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا، لیکن رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین 5 اعلان کرتا ہے۔ یہ 5 اعلان میں سے 3 آپ نے سنے ہوں گے، میں خود پہلی مرتبہ یہ 2 کو بیان کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، پہلی مرتبہ میں نے ابھی وہ حدیث پڑھی ہے۔ 3 اکثر میں بھی بیان کیا ہوں۔ پہلی بات اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور اس کے بعد چوتھا من یسترزقنی فارزقہ، ہے کوئی جو رزق مانگے کہ میں اس کو روزی دے دوں۔ 5واں ہے من یستکشف الضر فاکشف الضر عنہ، ہے کوئی ایسا آدمی جو انتہائی پریشان ہو، مصیبت میں گھرا ہوا ہو اور اس مصیبت سے وہ نکلنا چاہتا ہے، مجھ سے مانگے میں اس کو مصیبت سے نکال دوں گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اگر ان میں سے کسی کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کاروبار سے پریشان ہیں، آپ کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ خاص چیز اللہ سے مانگنا ہے، کوئی خاص دعا مانگنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، گناہوں سے معافی مانگنا ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے مانگیے۔ تو اختتام جو ہے بڑا قیمتی ہے، کسی بھی چیز کا انتہا بہت قیمتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی ہر چیز کو
اس کے خاتمے کو بہتر بنائیں، نماز کا خاتمہ بہتر ہو، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری رات کی ابتدا بھی بہتر ہو اور اختتام بھی بہتر ہو۔ سوتے سوتے بہت سارے لوگ ایسے موبائل میں کچھ بھی دیکھتے دیکھتے نیند لگ جاتی ہے، اٹھتے ہیں تو 9-10 بجے صبح اٹھتے ہیں، تو ابتدا بھی غلط، انتہا بھی غلط۔ رات کے اس آخری حصے کی قدر کیجئے اور ہر چیز کے اپنے اختتام کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا محبوب بندہ بنا دے، ہمیں بہترین اور اچھا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آنے والے رمضان اللہ ہم سب کو نصیب فرما کر رمضان کی اور بالخصوص آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔